مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معراج کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، رات کا وقت ہے، 27 رجب المرجب کی رات۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی بارات کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کو بیدار کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اپنے پر لگا کر قدمین شریفین کو بیدار کرتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اپنے رخسار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو لگاتے ہیں۔ حضور بیدار ہوتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام معراج کا مژدہ سناتے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر شاہی سواری، جو رب کی طرف سے سواری آئی ہے، جنتی براق، اس پر سوار کیا جاتا ہے۔ پھر حضور مسجد الحرام سے مکہ مکرمہ مسجد اقصی جاتے ہیں، بیت المقدس۔ وہاں پر سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، امام کا انتظار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرواتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھاتے ہیں، امامت کرواتے ہیں۔ اس کے بعد دیگر کچھ معاملات ہوتے ہیں، پھر حضور آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر عرش اولا بھی ماورا تشریف لے جاتے ہیں، اور بالآخر رب کے اتنے قرب میں پہنچتے ہیں، اتنے قرب میں پہنچتے ہیں کہ جاگتی آنکھوں سے رب کے جلوے دیکھتے ہیں، رب کا دیدار کرتے ہیں۔ اور یہ اتنے تفصیلی واقعات، اتنے بڑے واقعات بالکل تھوڑے سے وقت میں ہو جاتے ہیں، رات کے کچھ حصے میں۔ یہ رونما اگر مختصر بیان کیا جائے تو معراج یہ یاد رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصی گئے، اس کا ثبوت تو صراحتاً قرآن پاک کے اندر، اس کا منکر کافر ہے۔ اور بخاری و مسلم دیگر کتب حدیث میں صریح حدیثیں ہیں، سرکار آسمانوں پر تشریف لے کر گئے، اس کا ثبوت حدیث سے ہے۔ تو آسمانوں پہ جانے کا منکر گمراہ اور بددین ہے، گمراہ شخص ہے، حدیثوں کا انکار کرنے والا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش اولا سے بھی ماورا، اس کا انکار کرنے والا خاطی ہے، گناہ گار ہے۔ اور اللہ عز و جل کا دیدار سرکار علیہ السلام نے کیا جاگتی آنکھوں سے، تو جمہور علماء، اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ جاگتی آنکھوں سے اللہ عز و جل کے جلوے دیکھیں، رب کا دیدار کیا۔ قرآن مجید میں معراج کے واقعے کو بڑے اختصار کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ہستی جو اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ یہ معراج کیوں کروائی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا، سننے والا ہے، دیکھنے والا۔ مفسرین اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، اور جن حدیث میں ذکر ہے تو شارحین نے بھی بیان کیا ہے کہ یہاں پر 3 طرح کی معراجوں کا ذکر ہے آیات۔
اس آیت کریمہ ایک تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، یہاں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک جانے کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہاں پر آسمان کی معراج کا ذکر ہو رہا کہ وہاں اپنی نشانیاں دکھائیں اپنے محبوب، آسمانوں کی سیر کروائیں، اور پھر انہ هو السمیع البصیر۔ یہاں ایک روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاگتی آنکھوں سے رب کے جلوے دیکھے اس کا ذکر ہو رہا کہ محبوب نے جب اپنے رب کو دیکھا تو انہ هو السمیع البصیر، محبوب سمیع بھی تھے، رب کا کلام سن بھی رہے تھے، اور بصیر بھی تھے، رب کے جلوے بھی دیکھ رہے تھے، رب کا کلام بھی سن رہے تھے، رب کا دیدار بھی کر رہے تھے، رب کے جلوے بھی دیکھ رہے تھے۔ سفر نامہ عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے تو اس میں 9 چیزیں خصوصیت کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ کوئی بھی سفر اختیار کرتا ہے، بعض وقت کمپنی ٹکٹ دے دیتی ہے، کوئی ادارہ ٹکٹ دے دیتا ہے، بلاتا ہے، کسی ملک والے بلاتے ہیں، آفر کرتے ہیں آ جائیں یہاں آپ وزٹ کریں، سیر کریں۔ وہ جب اپنا سفر نامہ بیان کرتا ہے تو عام طور پہ 9 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ سفر کس نے کرایا، سفر کس نے کیا، سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، سفر کس طرف ہوا، کہاں گئے، سفر دن میں ہوا یا رات میں ہوا، سفر کتنی دیر میں ہوا، کتنی دیر تک سفر ہوتا رہا، سفر کس لیے کیا گیا، اور جس جگہ کیا گیا اس جگہ کی خصوصیت کیا ہے، اور سفر ضرورت کی وجہ سے کیا گیا یا صرف سیر تھی، سفر نہیں صرف سیر۔ اللہ عز و جل کے کلام پاک پر قربان ان 9 کی 9 چیزوں کو اس مختصر سے کلام میں بڑی جامعیت کے ساتھ بیان فرما دی۔ سفر کس نے کروایا، سبحان ہستی نے، رب نے خود سفر کروایا۔ کس کو کروایا، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو کروایا۔ رات میں کرایا یا دن میں کروایا، الذی اسری بعبدہ، جس نے رات کو اپنے بندے کو سفر کرایا۔ یہ سفر تھا یا سیر تھا، فرمایا الذی اسری بعبدہ، یہ سیر تھی، رب نے اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ آغاز کہاں سے ہوا، من المسجد، کب ہوا، کتنی دیر میں ہوا، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا، یہ سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے آغاز ہوا، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف ہوا۔ مسجد اقصی کا انتخاب پہلے کیوں کیا گیا، الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ غرض کیا تھی اس معراج کی، اس سیر کی، اس سفر کی، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ انہ هو السمیع البصیر، سفر کی خوبی یہ بھی ہے کہ محبوب نے اپنے رب کے بھی جلوے دیکھے، رب کو دیکھ رہے تھے، رب کا کلام سن رہے تھے، سمیع بھی تھے، بصیر بھی تھے، رب کا کلام بھی سن رہے تھے، رب کے جلوے بھی دیکھ رہے تھے۔ عمومی طور پہ سفر وزیر کرے تو صحافی بیان کرتے ہیں، سیٹھ کرے تو نوکر بیان کرتے ہیں، بڑا کرے تو اس کا ماتحت بیان کرتا ہے۔ یہاں معاملہ عجیب ہے، سفر بندے نے کیا ہے اور بندے کا رب بیان فرما رہا ہے۔ سفر محبوب نے کیا، بندے نے کیا، اور بندے کا مالک خالق رب اس کے سفر کو بیان فرما رہا کہ رب نے اپنے بندے کو یہ سیر کروائی، معراج کروائی۔ تفصیلی سفر کوئی اور بیان بھی کیسے کر سکتا تھا، کوئی ساتھ بھی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی سدرۃ المنتہا تک ہے، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تنہا سفر فرمایا، اور کون بیان کر سکتا ہے؟ تو رب نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے سفر کو بیان فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آغاز کیا لفظ سبحان سے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ عز و جل نے سبحان سے آغاز فرما کر معراج کو ثابت فرمایا کہ معراج کا انکار نہ کرنا۔ کروانے والی ہستی کون ہے؟ رب کی ہستی،
اور رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چاہے پہ قادر، اس رب نے معراج کروائی۔ عقلاً دیکھا جائے تو اتنا طویل سفر ہے اور تھوڑے سے وقت میں ہو گیا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک سفر 500 سال کی راہ، 7 آسمانوں کا ہی سفر دیکھ لیں تو 3500 سال بن جاتے، اتنا طویل سفر۔ پھر عرش اولا، پھر اس سے بھی ماورا، اور وقت کتنا، لیلن، پوری رات نہیں، لیلتن نہیں کہا، پوری رات، تا ہوتی ہے وہ پھر تکمیل کے لیے آتی ہے، لیلن اور تنوین لگائی قلت کے لیے، رات کا حصہ بہت تھوڑا حصہ، غیر محسوس طریقے سے، اتنا تھوڑا سا وقت ہے۔ یہاں تک مفسرین نے لکھا، روایتوں میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے، کنڈی ہل رہی، کنڈی کھولتے ہیں دروازے کی تو کنڈی ہلتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے، واپس تشریف لے کر آئے، کنڈی ابھی تک ہل رہے۔ وضو فرمایا، معراج پر جانے سے پہلے وضو فرمایا، اور اگر یہ سیدھی سی جگہ ہو، زمین ہو، وضو اگر کوئی کرتا ہے تو پانی کچھ دیر تک چلتا ہے، بہتا ہے۔ اگر کوئی نالی وغیرہ نہیں بنی ہوئی، سادہ سی زمین ہے، وضو کیا جائے، پانی گرایا جائے تو کچھ دیر کے لیے پانی چلے گا، بہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے، واپس تشریف لے کر آئے، ابھی تک وضو جس پانی سے کیا تھا وہ پانی ابھی تک چل رہا تھا، اتنا تھوڑا سا وقت۔ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے، کندھا مبارک ایک درخت کی شاخ سے مس ہوا، گویا کہ درخت کی شاخ نے حضور کے کندھے کا بوسہ لے لی، شاخ ہلنا شروع ہوئی، ہلنے لگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے، واپس تشریف لے کر آئے، شاخ ابھی تک ہل رہے۔ اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا طویل سفر کیا، اتنا طویل سفر کیا، اتنے مختصر وقت میں کیا۔ بندوں کے لیے تو یہ ناممکن ہے، خرق عادت ہے، خلاف عادت ہے، لیکن رب کے لیے بھی ناممکن ہو تو پھر تو یہ نقص ہوگا، اور رب وہ ہے جو سبحان ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو لہذا معراج کے اس واقعے کو ذہن میں لے کر تو یہ نہ سوچے کہ اتنا طویل سفر، اتنا طویل سفر پوری رات میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں، کچھ لمحات میں کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ سوچ لو کروانے والی ہستی کون سی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ہستی، ہر عیب سے پاک ہے، جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو معراج کروائی، یہ سیر کروائی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ہستی جس نے مختصر وقت میں، تھوڑے سے وقت میں اتنی عظیم و شان معراج اپنے محبوب کو کروائی۔ فرمایا الذی اسریٰ بعبدہ، اسریٰ عربی کا لفظ ہے، قرآن پاک عربی کے اندر ہے، تو اسریٰ کا مطلب ہوتا ہے رات میں کسی کو سیر کروانا۔ یہ سارے معنی اس لفظ کے اندر موجود ہیں، یعنی سیر سفر نہیں، سیر کروانا، اور پھر رات میں کروانا۔ دن میں اگر ہو تو اس کو اسریٰ نہیں بولے، رات میں سیر کروانا، اور خود نہ کرنا، اسریٰ کروانا۔ رب نے اپنے محبوب کو رات میں سیر کروائی، رات میں سیر کروائی، اور اس میں یہ معنی نہیں ہے کہ بیداری کی حالت میں کروانا، سوتے ہوئے نہیں۔ اگر سوتے ہوئے ہوگا تو پھر وہ اسریٰ نہیں ہوگا، یعنی اگر مصدر پڑھیں گے تو اسراء نہیں ہوگا، اسراء تو فعل ہے، تو یہ اس کے لیے اسراء کا فعل استعمال نہیں ہوگا۔ اگر نیند میں ہے تو رب قرآن میں کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے محبوب کی بیداری کی حالت میں محبوب کو سیر کروائی۔ بیدار تھے باپ، نیند میں نہیں تھے۔ کئی لوگوں اس طرح کے وصف سے آتے ہیں کہ نیند کی حالت میں ہوا، اس وقت اگر نیند کی حالت میں ہوتا تو اتنے بڑا ہنگامہ برپا نہ ہوتا، کفار اعتراضات نہ کرتے کہ نیند کی حالت میں جہاں مرضی چلا جائے۔ مثال کے طور پہ میں سوتے کہہ دوں کہ رات میں نے مکہ پہنچا ہوا تھا نیند کی حالت میں،
رات میں نے خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے، رات میں نیند کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، کوئی بھی انکار کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، نیند کی حالت میں چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اگر نیند کی حالت میں ہے تو کفار کا اتنا بڑا ہنگامہ برپا کرنا، اطراحات کرنا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سب کے سامنے تصدیق کر کے صدیق اکبر کا لقب حضور سے پانا، تو یہ پھر کیا؟ تو پتہ چلا کہ یہ معراج بیداری کی حالت میں، نیند کی حالت میں نہیں ہے۔ قرآن و حدیث اس پر بالکل واضح ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ہستی جس نے جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں اپنے محبوب کو سیر کروائی، معراج کروائی۔